پہلے وقتوں میں زندگی بہت سادہ تھی اور انسان آزاد تھا، جسے ہم ارتقاء کہتے ہیں، ایوولوشن کہتے ہیں، سوشل ایوولوشن کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں در حقیقت ایوولوشن تو ہوا ہے، کوئی شک نہیں، زندگی بہت آرام دہ ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوا کہ ہم آزاد نہیں رہے ہیں۔ آج کے انسان کا سیاسی اعتبار سے مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہے، معاشی طور پر مکمل طور پر غلام ہے، اس کی کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ سماجی طور پر بھی 75% سماج کا پابند ہے، کوئی 25% اسے آزادی ہوگی۔ ایک تھوڑا سا یہ میدان ہے جسے دنیا ریلیجیس فیلڈ کہتی ہے، اور وہ دین نہیں ہے، ایک مذہبی دائرہ ہے۔ آپ اپنے عقیدے میں آزاد ہیں، جو مرضی اختیار کر لیں، ایک خدا کو مانیں، 10 کو مانیں۔ کچھ سوشل کسٹمز ہیں جن میں آپ کو آزادی حاصل ہے، نکاح، طلاق، یہ معاملات ہیں، یا مر گیا تو اس کو دفنانا کیسے ہے، تجہیز و تکفین کے معاملات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، یہ آزادی کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ موڈ آف ورشپ ہیں، کوئی ڈنڈوت بجا لاتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی حج کرتا ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں انسان آزاد ہے۔ وہیں پر ہم اپنی آزادی کو ایکسرسائز کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے یہ والا تقاضا پورا کر دیا ہے۔ سیاسی حاکم کون ہے؟ وہاں اللہ کی اتھارٹی تسلیم کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیات پڑھی تھی ڈاکٹر برنی صاحب نے، تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہ ہے، اور یہ کوئی ایک آیت نہیں ہے، یہ آپ کو قرآن مجید کھنگالیں ہر صفحے پہ اس سے ملتی جلتی آیت مل جائے گی جہاں اللہ کی بادشاہی کا ذکر ہے۔ کوئی بادشاہ کسی دوسرے کی بادشاہی اپنے گورنمنٹ میں برداشت کرتا ہے؟ تو جب آپ نے مان لیا کہ زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، تو کوئی نمرود اب بادشاہی کا دعویٰ کرے تو سب سے پہلے اس اللہ کی بادشاہی کا تقاضا یہ ہے کہ نمرود کا انکار کیا جائے۔ کوئی فرعون کرے یا ساری عوام کرے کہ ہماری اتھارٹی ہے، اس کا انکار کیے بغیر الہ کا تقاضا ہی نہیں پورا، لا الہ الا اللہ، تو پہلے اس کا انکار کریں گے تو پھر یہ ساری باتیں مانی جائیں گی۔ تو سیاسی اسلام کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی بادشاہی کو تسلیم نہ کیا جائے، اسے طاغوت مانا جائے۔ مالک کون ہے؟ اللہ، اور ایسا مالک ہے کہ جو شے میرے پاس بھی ہے اس کا بھی حقیقی مالک وہ ہے، میرے پاس امانت ہے، اسے پوچھا جائے گا مجھ سے، میرے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی اس کا کیا استعمال کیا۔ میں خودکشی نہیں کر سکتا، کروں گا تو حرام ہے میرے اوپر، کیونکہ میں اس جسم کا مالک نہیں ہوں۔ میرا جسم میری مرضی ہوتی تو میں مرضی سے خودکشی کر لیتا، اجازت نہیں ہے، نہیں کر سکتا۔ میرے مال کا میں مالک نہیں ہوں، آخرت میں پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا تھا۔ تو یہ ملکیت کا تصور بھی در حقیقت یہ خناس کہ میں کسی شے کا مالک ہوں، یہ توحید کے تصور کے خلاف ہے۔ مالک کے حقیقی خدا ہے، تو بندہ مومن کے پاس تو امانت ہے۔ کافر یہ سمجھے گا میں مالک ہوں، مومن ہے تو اس کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ میرے پاس امانت کے طور پر ہے، تو تصرف اسی طرح کر سکتا ہوں جیسے امانت میں تصرف کیا جا سکتا ہے، اپنی مرضی تو نہیں چلا سکتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کتنا کچھ اڑ گیا، میرا جسم میری مرضی اڑ گئی، اور میرا گھر میری مرضی بھی اڑ گئی ہے۔ یہاں مردوں کا بھی تو اکثر یہی ہوتا ہے نا جی، بیوی سے کہا میرا گھر ہے میری مرضی چلے گی، تو میرا ملک میری مرضی بھی اڑ گئی۔ کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یا فیلڈ مارشل یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا ملک میری مرضی، الیس لی ملک مصر، یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر کوئی کہے تو جو اللہ کو بادشاہ مانتا ہے وہ اس کی بغاوت کیے بغیر اس کا ایمان اللہ پر بنتا ہی نہیں ہے، تو بڑا مشکل کام ہو گیا۔ اب ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگانی پڑے گی۔ تو وہ تقاضے انفرادی سطح پر تھے جو میں نے بیان کیے ہیں۔ اب اس سطح پر آ کر بالکل ایک نئی جو ہے نا وہ جہت ہے، ڈائمنشن ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گی، اور یہ وہ کشمکش ہے جسے قرآن مجید جہاد کا عنوان دیتا ہے۔ تو جہاد اکیلے بھی ہوتا ہے، فرق یہ ہے اس میں انیشیٹو نہیں ہوتا، موقف ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، زبانی ہوتی ہے، بدلے میں موت آ سکتی ہے، بدلے میں جو ہے فزیکل پرسیکیوشن ہو سکتا ہے۔ انبیاء پہ ہوا، انبیاء کے ساتھیوں پہ ہوا، آج بھی اگر آپ اس موقف پر کھڑے ہوں تو ہوگا۔ اصل دین تو ہے ہی۔ سورہ انعام میں یہ رب اور یہ سارے مضامین بیان کر کے نا آخری رکوع میں جا کے جو کنکلوڈ کیا تو حضور سے کہلوایا، اے نبی فرما دیجئے یہ جو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے تو سیدھی راہ کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ،
کوئی بہت ڈیفینیشن لمبی چوڑی اس کی نہیں ہے. یہ ابراہیم کا طریقہ ہے جو یکسو تھے اللہ کی طرف. تو ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ جب حق سمجھ میں آیا پوری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی, ابراہیم اکیلا دوسری طرف کھڑا ہو گیا, اور جس ڈنکے کی چوٹ پر بادشاہ کے سامنے حق پیش کیا ہے, کوئی لگی لپٹی مسلط کسی مطلب ایک ہوتا ہے نا کچھ الفاظ کو آپ تھوڑا وہ مسلط کا سے وہ پیش کرنا, نہ غصہ چڑھے تو چڑھے, بلکہ غصہ چڑھایا. بت توڑنے کا کیا مقصد تھا؟ پھر جب وہ موقع آیا آگ میں چھلانگ لگانے کا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابی, وطن چھوڑا, اور یہاں آ کے ایک اعتبار سے چلیں کشمکش تو ختم ہوئی, اسٹرگل فار ایگزسٹنس تو ہے, لیکن وہ جو باہم ایک کشمکش تھی وہ ختم ہوئی, لیکن ابھی نہیں. 87 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا, 100 برس عمر ہوئی, 13 سال کا بچہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا, چھری چلاؤ. اب یہ ہے دینن قیام ملت ابراہیم حنیفہ, اور پھر اس کو آگے جا کے خود کھول بھی دیا اسی دو آیتوں کے بعد. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے بے شک جیسے میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے, ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. میں جیتا ہوں اللہ کے لیے جیتا ہوں, مروں اللہ کے لیے مروں. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا آخری تقاضا ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں نے اپنا سب کچھ اللہ کو تسلیم سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے. میں نے اپنی جان بھی اللہ کو بیچ دی, اپنا مال بھی اللہ کو بیچ دیا, اپنی زندگی بھی اللہ کو بیچ دی, اپنی موت بھی اللہ کے سپرد کر دی. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ, وہ اللہ کے فیقتلون و یقتلون, قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں. سودا یہ ہے, عہد یہ ہے, کانٹریکٹ اللہ کے ساتھ یہ ایمان والوں کا. تو یہ صرف نماز روزے اور ایک حد تک اطاعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ پوری زندگی کے مشن کا مسئلہ ہے. یہ کرنے کے بعد اصل میں اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا, آپ نے پورا سٹرکچر کھڑا کر لیا, پھر فنیشنگ ہوتی ہے, اس میں فلورنگ ہے, یہ ہے, وہ ہے, کون سی ٹائل لگانا ہے, وہ پھر آپ کی مرضی ہے کون سے پروفیشن میں جانا ہے, ادھر کیا خدمات سر انجام دینی ہے, انسانی خدمت کیسے کرنی ہے, یہ تو فنیشنگ ہے. یہ جو بیسک سٹرکچر ہے وہ یہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہے, جو جس شعبے میں بھی ہو. اور اگر اسے میں بھول گئے ہوں تو اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے.